الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین الناظرین، عشرہ ذوالحج چل رہا ہے۔ ان دنوں کی اہم اور خاص عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت حج کعبۃ اللہ کی ادائیگی ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو اہم ہے، لیکن میں اس وقت حج کا مختصر سا فلسفہ اور اس کی کچھ حکمتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ حج کے مسائل، حج کے احکام، حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کے سنن اور پھر حج میں مکروہ اعمال یا جن کی وجہ سے حج میں دیت اور جنایات واجب ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، اور یہ خاص طور پر وہاں جا کر جب تک مشاہدہ نہ کیا جائے اس وقت تک ان تمام اعمال کو سمجھنا اور سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے سب سے آخری رکن ہے، یعنی کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب سے آخر میں ہے۔ عبادات کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو انسان صرف جسم سے ادا کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارا وجود ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ جسم سے ادا ہوتی ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو ہم اپنے صرف مال سے ادا کرتے ہیں، جیسے آپ اور ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے جن کو اللہ نے زمین دے رکھی ہے وہ اس کا عشر ادا کرتے ہیں، یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اور تیسری عبادت جس میں جامعیت ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ اس میں جان بھی کھپے اور مال بھی لگے، وہ حج کی سعادت ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے وہاں تک چل کر جاتا ہے تو اسے حج کی سعادت میں اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے کہ جگہ جگہ پر اسے مختلف امتحانات، آزمائشوں اور احکام و ارکان سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر جگہ پر اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو یہ حج کی عبادت اس حوالے سے بڑی جامع عبادت ہے۔ پھر حج کے لیے چند چیزیں بڑی اہم ہیں، جیسے قرآن پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ یکم شوال المکرم سے اشہر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی کی شوال کی ابتدا وہاں ہو گئی اور اس نے اس سے پہلے حج نہیں کیا ہوا، مسلمان ہے، اور پھر اس کو وہاں سے نکلنے میں یا کسی وجہ سے نکالے جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ وہاں پر رہے اور حج کے فریضے کو ادا کرے، تاکہ یہ اشہر حج ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے مہینے میں اس سال اپنا حج ادا کرنے کا جو ارادہ ارشاد فرمایا تھا اس کی ابتدا بھی شوال سے کی تھی۔ حج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ ویسے تو کوئی نیکی بغیر ارادے کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
اور پھر ایک روایت میں ایک بڑا عجیب ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن خیر اور نیکی کا ارادہ کرے تو یہ اس کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ ارادہ کرتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا دیکھتی ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیکی ہے، آپ وضو کرنے سے پہلے اس کا ارادہ، عبادت کے لیے ارادہ ہے، وضو کرنے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے ارادہ رکھتے ہیں، روزہ ادا کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں۔ تو حج کو ارادہ کیوں کہا گیا؟ حکمت یہ ہے کہ یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے ایک بڑے ارادے کی ضرورت ہے، کہ مثلا نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نیت کی، اٹھا وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے تو ارادہ مکمل ہو گیا۔ لیکن حج یوں نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھیں اور حج پر چل پڑیں، یہ بڑا لمبا چوڑا ارادہ ہے۔ بعض لوگ تو کئی سال سے اس کے ارادہ کرتے ہیں، پھر اتنا مال جمع ہو، پھر اس کے لیے اسباب سفر اس کے پاس ہوں، پھر اس کے گھریلو معاملات کو سمیٹ کر وہاں پر جائے، یہ سارا لمبا ارادہ ہے۔ پھر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس کو ساری محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اپنے وطن سے وہاں تک پہنچنا، یہ سارا کام اس ارادے سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہ حج کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک لمبا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے ایام مخصوص ہیں کہ ذو الحج کے مہینے میں 8 سے 13 تاریخ تک یہ 5 دن اس کے ارکان کے ہیں، ان دنوں میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی اچھی خاصی تفصیل ہے، اس وقت اس کو ادا کرنے کا موقع نہیں۔ حج میں جو سب سے بڑا رکن ہے وہ میدان عرفات کا وقوف ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی ہسپتال میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، اس کو اٹھا کر بے ہوشی کے عالم میں لے آئے اور 9 ذو الحج کو سے لے کر 10 کی فجر سے پہلے یہ رات بھی وہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا وقوف عرفات ہو گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ اس لیے علماء نے اس پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ ہر دن سے پہلے اس کی ایک رات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کی رات یہ کل کے دن میں شامل ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس سے اگلا دن مراد ہوتا ہے، پہلا دن گزر جاتا ہے، بھئی دن مغرب ہوئی تو پہلا دن ختم، اگلا دن شروع ہو گیا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں یہ ذو الحج کی 9 تاریخ یوم عرفات وہ ہے جس کی 2 راتیں ہیں۔ ایک تو پہلی رات ہے عرفات کی، لیلۃ العرفہ، جس میں لوگ عبادت ریاضت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پھر جو یوم عرفات ہے، اس کے بعد جو 10 کی رات ہے، یہ بھی عرفات کے میدان میں گنی جاتی ہے کہ اس میں کسی وقت وہاں سے آپ نکلے ہیں اور کسی وقت آپ نے وہاں پر حاضری دے دی ہے تو آپ کی حاضری قبول ہوگی۔ یعنی اکیلا ایک دن ایسا ہے جو 10 ذو الحج کا ہے، جو صرف دن ہی دن ہے، اس کی پہلی کوئی رات نہیں ہے، اس کے احکامات بھی صبح دن کے وقت شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے اس کے احکامات چلتے ہیں۔ تو یہ حج کی خصوصیات میں سے۔ پھر حج ایک ایسی عالمی عبادت ہے کہ جس کے اندر چند چیزوں کا بڑا خاص اہتمام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس سے بڑا اجتماع کہیں پر نہیں ہوتا کہ جہاں اتنے مسلمان برگزیدہ ہوں، سنجیدہ ہوں، چیدہ ہوں۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو پوری دنیا سے سمیٹ کے اکٹھا کر کے وہاں پر جمع کرے، یہ حج کعبۃ اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مناسک حج حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سکھائے تو پھر کہا تھا کہ آپ اذن فی الناس بالحج، اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ اب اس وقت ابراہیم تو تنہا وہاں کھڑے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بلاؤ، تو انہوں نے جب عرفات آواز لگائی حج کے لیے اور لوگوں کو بلایا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جہاں تھا، ظاہراً زندہ تھا، دنیا میں تھا، یا اپنی ماؤں کی پشتوں میں تھا، یا عالم ارواح میں تھا، جس کی جو آواز، خلیل کی آواز کو اللہ نے ہر اس آدمی تک پہنچایا، اور جس نے اس آواز پر
جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ کعبۃ اللہ کا حج ضرور کرے گا اور وہاں پر حاضری دے گا۔ یہ ایک عجیب حکمت ہے۔ اس لیے بعض لوگ ایک حج کرتے ہیں، کوئی 2 کرتے ہیں، اور بعض لوگ 30 40 حج ہیں۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اتنی دفعہ وہاں لبیک کہا تھا، اسی کی حکمت میں یہ مسلسل جا رہے ہیں اور وہاں لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حج سے پہلے جب آدمی حج کے لیے ارادہ کرتا ہے اور جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو احرام باندھنے کے مقامات بھی متعین ہیں کہ وہاں سے حدود حرم میں آپ میقات سے ہر احرام کے ساتھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، احرام باندھنا حج کا حصہ ہے، لیکن احرام باندھنے سے آدمی حج کا ارادہ نہیں ہو جاتا جب تک نیت کے ساتھ تلبیہ نہ پڑھے، یعنی ارادہ بھی کرے کہ میں نے احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا۔ صرف 2 کفن کے کپڑے پہن لینا کہ نیچے چادر اوڑھ لینا اوپر چادر اوڑھ لینا، یہ احرام کا پہن لینا، یہ ارادہ حج نہیں ہے۔ ارادہ تب ہوگا جب ان چادروں کے پہننے کے بعد وہ نیت بھی کرے اور زبان سے تلبیہ کے الفاظ بھی ادا کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حاضر، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے دربار پر حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیرے لیے، نعمتیں بھی تیرا ہی ملک ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، ہم ابراہیم کی ملت اور حضور کی امت میں شامل ہیں، شرک کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ تو الحج اشہر معلومات۔ دوسرا یہ ہے کہ حج امت انسانیت کے اندر 2-3 چیزوں کا سبق دیتا ہے۔ ایک تو لسانی وحدت سکھاتا ہے، دنیا کے کسی زبان کا، کسی ملک کا کوئی آدمی ہے، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا ہمیں وحدت سکھاتا ہے اس حیثیت سے بھی کہ ہم کسی رنگ کے ہوں، کسی لباس کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، یہاں پر ہم ایک ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، قریب کے ہیں، دور کے ہیں، خوبصورت ہیں، سانولے ہیں، سب کی ایک ہی صدا ہے، اور وہاں ہر رنگ کا آدمی ملے گا، ہر زبان کا آدمی ملے گا۔ اور پھر وہاں پر لباس کے لحاظ سے بھی قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے اس کو اعلیٰ لباس پہننا چاہیے، یہ غریب ہے اس کو ادنا لباس پہننا چاہیے۔ سب نے احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہیں، سب نے سر ننگا کیا ہوا ہے، سب نے پاؤں میں چپل ڈالی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے اور یہ کتنا غریب آدمی ہے۔ اللہ اپنی حاکمیت دکھاتے ہیں کہ میرے بندے میرے دربار میں آئے ہیں، ان کا کوئی زبانی تشخص نہیں ہے، ان کا کوئی قومی تشخص نہیں ہے، ان کا کوئی لسانی عصبیت اور تشخص نہیں ہے، بلکہ سب میرے بندے ہیں، ایک ہی زبان، ایک ہی بولی، ایک ہی خدا کا ذکر یہاں پر آ کے کر رہے ہیں۔ تو الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج، جو ان دنوں میں اپنے آپ پر حج فرض کرے، یعنی شریعت کی روح سے اس کے ذمہ حج فرض ہو، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 3 کام حج کے دوران نہیں کرنے، یہ بات یاد رکھیے۔ رفث نہیں کرنا، رفث کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو آدمی کو بدکاری کی طرف مائل کرے، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی حج پر ہیں اور دونوں احرام کے ساتھ ہیں تو ان کو باہمی ہنسی مذاق کرنا یا اس طرز کی گفتگو کرنا جو ان کے میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف مائل کر رہی ہو، اس طرز سے اور اس لہجے سے اور اس زبان سے اپنے آپ کو بچانے کا نام رفث ہے۔ اور دوسرا ولا فسوق، فسق نہیں کرنا، اس سے مراد کوئی گناہ،
किसी किस्म का किसी से ज़्यादती करनी, किसी को गाली गलौज देना, या फिर कोई है कि किसी गलत काम का इरादा हो गया, कोई चीज़ पड़ी है इसको उठा लिया, किसी चीज़ को उठा के फेंक दिया, किसी दूसरे आदमी को ईज़ा दे दी, इससे भी बचना है। वला जिदाल, और झगड़ा भी नहीं करना। और ये भी अमन का वो मकाम है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बलदन आमिना, अमन वाला शहर कहा था। आज पूरी दुनिया वहाँ पर होती है, हर मुल्क के लोग होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन कमाल अमन होता है कि कोई आदमी किसी को धक्का नहीं देता। हत्ता कि यहाँ तक हुक्म है कि हजर अस्वद को बोसा देते हुए भी धक्कम पहल की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इत्मीनान से दे सकते हो तो ठीक है, वरना दूर से इस्तिलाम कर लो, वही हजर अस्वद को बोसा देने का अजर मिल जाएगा। तो ये 3 काम, और इसका मुशाहिदा है, जो लोग हज पर गए हैं, जिनको ये सआदत मिली है, वो इसको देखते हैं कि वहाँ पर जाकर बड़ी अजीब चीज़ होती है कि यकीनन हर आदमी एक दूसरे का एहतराम कर रहा होता है। और हज अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की अजीब यादें हैं। 3 नबियों की 3 चीज़ें इस हज के अंदर मौजूद हैं। एक तौबा आदम है, जो अरफात के मैदान में हज़रत आदम और हव्वा इकट्ठे हुए और ये 9 ज़ुल्हज को उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पर वो जो अल्लाह ने कल से कलिमात पाए थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, वहाँ पर वो कलमे उन्होंने क्या कहे थे, पूरी इंसानियत वहाँ अरफात के मैदान में यही कलिमात कह रही होती है। वहाँ अरफात में ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ लिया जाता है, फिर असर और ज़ोहर के वक्त में होती है, तो वहाँ से लेकर मगरिब के सूरज गुरूब होने तक कोई अमल और इबादत वहाँ नहीं, सिवाय रोने के, सिवाय दुआ मांगने के, सिवाय गिड़गिड़ाने के। खड़े हो के मांग रहे हैं, बैठ के मांग रहे हैं, मरीज़ पड़े हैं तो तब ज़बान पर वही कलिमात कह रहे हैं, आते हैं अपनी ज़बानों में पढ़ रहे हैं, वरना अरबी के लिखी हुई किताबों में जो अदिया मसनूना और मासूरा हैं उनको पढ़ा जा रहा है। तो ये एक अजीब इबादत है जो तौबा आदम है, हज का खुलासा। हज के में दूसरा किसी नबी की जो खूबी हमारे लिए हैं, वो जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी का नाम हज है। मिना के मैदान में खलील ने अपनी कुर्बानी दी, हज़रत इस्माइल ने अपनी कुर्बानी दी। इस कुर्बानी की तफसील मैं पहले अर्ज़ कर चुका, ये हज के हवाले से बात है। तो ये कुर्बानी करना, ये भी यूँ समझ लीजिए हज का एक अहम तरीन अमल है। ये एक ऐसा वाजिब है, ये एक ऐसा अल्लाह का शुक्राना अदा करना है कि जो हज का हिस्सा है और क़यामत तक याद रहेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है जनाब सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाना, और फिर उस खुतबे में आपने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए एक आलमी चार्ट इरशाद फरमाया। मैं खुतबा हज्जतुल विदा पर एक मुस्तकिल गुफ्तगू करूँगा, और वो भी इसी ज़िलहज में कि इस महीने की 9 तारीख को आपने वो खुतबा दिया था। उसके अंदर अकायद बयान किए थे, अमाल बयान किए थे, अखलाक बयान किए थे, माशरत मईशत बयान फरमाई थी, सब कुछ महबूब ने बयान किया। और बयान करने के बाद जो अहम पैगाम था वो पैगाम दावत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि आप आलमी नबी हैं, पूरी कायनात के नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के नबी हैं, तो आपने फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, हर हाजिर मेरी इस बात को लेकर गायबीन तक पहुँचे और उन लोगों को पहुँचाए, वहाँ तक जाए। ये हज का एक अहम तरीन अमल है। ऐसे ही हज अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का नाम है। कहीं हाजरा दुआ मांगती है, कहीं इस्माइल दुआ मांगते हैं, कहीं खलील दुआ मांगते हैं, कहीं आदम दुआ मांगते हैं। वहाँ वहाँ वही दुआएं जहाँ जहाँ कबूल होती हैं। 50 के लगभग वो मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ पर दुआएं कबूल की जाती हैं। दुआओं का नाम है, अल्लाह के नेक बंदों की अदाओं का नाम है। जितनी इबादत हैं हुक्म पहले है, अदा बाद में है। नमाज का हुक्म आया, नमाज अदा की, लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जिसमें अदाएं पहले हैं, अमर बाद में है। आदम ने एक काम किया, अल्लाह ने उसको हज का हिस्सा बना दिया। खलील ने काम किया, अल्लाह ने उसको हज का हिस्सा बना दिया। इस्माइल ने एक अमल किया, अल्लाह ने उसको हज का हिस्सा बना दिया। हाजरा ने एक दौड़ लगाई, अल्लाह ने उसको हज का हिस्सा बना दिया। हज़रत उमर ने
تمنا ظاہر کی کہ یہاں پر مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے جائیں، اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام بھی ہے، اور پھر اللہ کی خاص عطاؤں کا نام بھی ہے کہ یہاں رب کیا کیا کہاں کہاں دیتا ہے۔ طواف پر کتنا اجر ملتا ہے، عرفات میں کتنا اجر ملتا ہے، منا میں کتنا اجر ملتا ہے، حج سے واپس آنے پر کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو یہ اس کی عطاؤں کا نام بھی ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وفاؤں کا نام بھی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے وفائیں پوری کر کے دکھائیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ حج ایک اہم ترین عبادت ہے جو امت کی اجتماعیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں ان آیات کا صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا حج کے مہینے معروف ہیں، جس آدمی کے ذمہ حج ہو وہ رفث یعنی ایسا عمل بھی نہ کرے جو اس کے لیے غلط کاری کی طرف اس کو لے جانے کا سبب بنے، ولا فسوق فسق بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور حج میں لڑائی جھگڑا تنازع بھی نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کا عمل کرتے ہو اللہ کے علم سے کوئی دور نہیں۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں میں نے اتنے طواف کیے، کہنے کی ضرورت نہیں میں نے اتنی نیکیاں کی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں نے اتنی نفلیں پڑھی، اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ بھی اختیار کیا کرو، ساتھ سامان لے کے جایا کرو، اور سب سے بہتر سامان وہ تقوی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زاد راہ سے مراد کہ حج تک آنے جانے کا اپنا سامان سفر ہو، لوگوں پر نظر نہ ہو کہ مجھے کوئی کھانے کی دعوت دے دے، مجھے کوئی پیسے دے دے، مجھے کوئی یہاں ہدیہ دے دے، مجھے کوئی آدمی تحفہ دے دے، کسی سے بھیک مانگنے کی نیت نہ ہو کہ میں یہاں سے بھیک مانگوں تاکہ میرے حج کا کوئی سامان اور پیسہ اکٹھا ہو جائے۔ فرمایا اللہ اپنی توفیق دے، اپنا زاد راہ۔ اور دوسرا فرمایا سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ وہاں ادا کرو، اللہ کے حق، اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکامات کو پورا کرنا۔ دوسرا مخلوق کا جو حق ہے وہ انہیں دیا جائے، یہ بھی زاد راہ بہترین تقوی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بہترین تقوی ہے کہ اللہ پر توکل ہو، بندوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ واتقون یا اولی الالباب، اللہ کا خوف حاصل کرو اے عقل مندو، یہ عقل والوں کے لیے شریعت کے احکامات ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی جناح، کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ جب تم احکامات سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہو تو بعض لوگ وہاں کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں اور یہاں آ کر اس کو بھیج دیتے ہیں، یا یہاں سے ان کے پاس کوئی چیزیں ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد انہیں وہاں سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کو شریعت نے کوئی حرام نہیں کہا، یہ اللہ کے فضل تلاش کرنے والی بات ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَفِضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات کے میدان سے واپس آ رہے ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام اس حصے اور پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے، وہاں پر رات گزاری جاتی ہے، مغرب اور عشاء کٹھے پڑھی جاتی ہے، ساری رات ذکر اذکار کیا جاتا ہے، وہیں سے شیاطین کو مارنے کے لیے، رمی جمار کے لیے کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرو، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے جب تک تمہیں یہ شریعت کے احکامات نہیں بتائے گئے تھے، اس کے بعد بھی مناسک حج ہیں، اس سے پہلے بھی اسی رکوع سے پہلے پچھلے رکوع میں بھی مناسک حج کو بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، میں نے یہ چند ایک باتیں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ حج کی اہمیت ہمیں سمجھ آئے، اس کی فرضیت سمجھ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کے اس سفر کو قبول و منظور کریں۔ اس کا ایک دوسرا حصہ جو حج تو نہیں لیکن اسی سفر کا حصہ ہے، وہ ہے دیار رسول، حرم نبوی، روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی حاضری۔ اس پر انشاءاللہ مستقل گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔